یہ ہے کہ اس میں کوٹیشن نمبر 47 ہے قدر الرجل علی قدر ہمت. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. آپ کی ویلیو کتنی ہے اس کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے. ہر چیز کی ایک ویلیو کا خاص پیرامیٹر ہے کہ اس کو پہچان. گولڈ کو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی ارزش کتنی ہے تو آپ دیکھیں کتنے کیرٹ کا ہے. 18 کیرٹ کی الگ ویلیو ہے, 20 کیرٹ کی الگ ویلیو, 22 کیرٹ کی الگ ویلیو ہے. لینڈ ہے, لینڈ تو ایک ہی طرح کی 400 اسکوائر میٹر کہیں کی لینڈ ہے, لیکن اس لینڈ کی جو قیمت ہے وہ اس جگہ کے حساب سے کہ جہاں پر وہ ہے. سینٹ آلبنز کی الگ قیمت ہے, ٹارنٹ کی الگ قیمت ہے, ایسٹ کی الگ قیمت ہے, ویسٹ کی الگ قیمت ہے. ہر چیز کی قیمت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. انسان کی قیمت کا پیمانہ کیا ہے؟ علی قدر ہمت. مولا نے 4 جملے اس میں ارشاد فرمایا, میں چاروں آج نہیں پیش کر سکوں گا. کوٹیشن نمبر 47 اس کا پہلا جملہ یہ, ہر انسان کی قیمت اس کی بلند ہمتی سے. جتنی کریج ہے اس میں اتنی اس کی قیمت ہے. یہ بہت اہم ہے. بلند ہمتی کا مطلب ہے کہ اس کے 2 طرح سے ترجمے ہیں, وہی امیر المومنین کا کلام, اور دونوں اپنے اعتبار سے درست بھی ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ میں جب کسی کام کو کرنے لگتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو کتنی ہمت کو اپنی بلند رکھتے ہیں کہ نہیں میں انشاءاللہ کر کے رہوں گا, اتنی آپ کی قیمت ہے. دوسرا یہ کہ عربی زبان میں ہمہ کا لفظ ایک اور کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے اہمیت ہے. ہر انسان کی قیمت اس شے سے کہ کس شے کو وہ کتنی اہمیت دیتا ہے. یہ ترجمہ دوسرا ہو گیا. آپ کس کام کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے معاملات میں سے کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اس لیے دعاؤں میں آیا ہے کہ پروردگار میری اصل اہمیت کو, جو میں جس چیز کام کو اہمیت دیتا ہوں, وہ دنیا کے معاملات میں قرار نہ دینا, آخرت کے معاملات میں قرار دینا. اتنی آپ کی قیمت ہے کہ جتنی آپ کس شے کو اہمیت دے رہے ہیں, کس کو امپورٹنس دے رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو بلند ہمتی بالخصوص اپنی پروفیشنل لائف میں آپ ضرور, میں نے کہا نا مولا کائنات کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ آپ کی فیملی لائف ہو, آپ کے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں, اپنے جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اس میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا کام آئے گا. وہ مجھے اپنی زندگی میں ہمت اپنی بلند رکھیں. کیا فرق ہے ہمت بلند رکھنے میں اور طویل آرزوؤں کو رکھنے میں؟ طویل آرزوؤں کی مذمت کی گئی ہے. امیر المومنین کے کلام میں مذمت کی گئی کہ لمبی لمبی آرزوئیں نہ رکھو. تو پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں کہ بلند ہمت رکھو؟ طویل آرزوئیں وہ ہیں کہ جو بظاہر حاصل نہ ہونے والی چیزیں, ایک امیجنری فینٹیسی ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں. یہ اچھا نہیں سمجھا گیا. اس طرح سے اگر زندگی گزاریں گے تو وہ چیزوں کو حاصل نہیں بھی کر سکیں گے, نا امید بھی ہوں گے, مایوس بھی ہوں گے. رہتا کہ اگر کوئی انسان غم کو ایبزارب نہ کر سکے تو پھر مایوسی کی طرف جاتا ہے. ہر چیز کو ایبزارب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت, شہرت, طاقت عطا کی, اس کو اگر آپ نے ایبزارب نہیں کیا آپ تکبر کی طرف جائیں گے. اگر آپ کی تعریف ہوتی ہے, آپ نے تعریف کو صحیح طریقے سے ایبزارب نہیں کیا, آپ ریاکاری کی طرف جائیں گے. اگر غم آئے گا آپ کی زندگی میں, آپ نے اس کو صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں کیا, آپ مایوسی کی طرف جائیں گے. بلند ہمتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت, استعداد دی ہے کہ میں حاصل کر سکتا ہوں, لیکن اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوں. نہیں, اس معاملے میں مولا نے کہا کہ بلند ہمت بنو, کوشش کرو, آگے بڑھو. لمبی آرزویں نہ رکھو, لیکن اللہ نے جو تمہیں صلاحیت اور طاقت عطا کی ہے اس طاقت کو پوری طریقے سے برور کر لاؤ, پورا اپنا پوٹینشیل استعمال کرو. دونوں میں فرق ہے, انشاءاللہ واضح ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شخص آیا, ایک بزنس مین تھا. میں بزنس ہی کی مثال دیتا ہوں آپ کو. صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام سے اس نے آ کے کہا کہ مولا میں بینکرپٹ ہو گیا ہوں اور میرا معاملہ پورا ختم ہو چکا ہے, بزنس کچھ نہیں بچا. امام نے کہا ہمت رکھو اور ایسا کرو, 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اور صبح کو جب جاؤ اپنی شاپ پر تو یہ ذکر کر کے جاؤ دعا نماز کے بعد کہ بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وتوکلت علی اللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, بسم اللہ و باللہ, شروع ہے اس کے نام سے. جب کسی بڑی ہستی کے نام سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں خود برکت آ جاتی ہے, اہمیت آ جاتی ہے. آپ کسی پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی بڑا ہے, یا کوئی مذہبی پروجیکٹ ہے تو کوئی بڑے عالم ہے, وہ کہتے ہیں نا کدال جس کو کہتے ہیں, پہلا وہ ماریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام سے شروع ہوگا تو اس میں ایک برکت آئے گی, ایک ہمت آئے گی, ایک لوگوں میں ایک موٹیویشن آئے گی. جو اللہ کے نام سے شروع کرے اپنے کام کو, اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں. تو امام نے کہا بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہ یہ جو خدا چاہتا ہے. سادہ ترجمہ اس کا یہ, وتوکلت علی اللہ. یہ کہہ کے جب اب بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں یقین بھی نہیں آتا
جلدی سے. اس نے کہا کہ مولا میری شاپ پہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, مطلب کوئی بیچوں گا میں کیا جا کے, میں کچھ بچا ہی نہیں ہے کہ میں ذکر پڑھ کے جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. امام نے کہا کر دیکھو کر کے. اب نماز پڑھ کے گیا, ذکر کر کے گیا. جب اجلس فی الحانوت, امام نے کہا جاؤ پھر اپنی دکان پہ بیٹھو. تو وہ گیا, جب بیٹھا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک کپڑا بیچنے والا وہاں سے گزر رہا تھا جس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی کہ کہاں کپڑے بیچے گا. اس نے اس کو بلایا کہ دیکھو تمہارے پاس گڈس ہیں, میرے پاس جگہ ہے, کہاں لیے پھرو گے کپڑے, یہاں بیٹھ کے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں, یہاں بیٹھ کے آرام سے بیچنا. کچھ عرصے بعد امام سے ملاقات ہوئی, کہا کہ مولا الحمدللہ جتنے قرضے تھے وہ سب ادا کر دیے اور دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گئے الحمدللہ. بلند ہمتی ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وقت میں نہج البلاغہ میں اگر آپ علوم قرآن کو دیکھیں یا قرآن کی تفسیر نہج البلاغہ میں کہاں کہاں کی ہے مولا نے, 140 سے زیادہ موقع ہیں جہاں امیر المومنین نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھایا ہے. مثلا ایک پورا ٹاپک ہے ضرب المثل نہج البلاغہ میں, جو مولا نے ہمارے یہاں پر ایڈیمز جس کو کہتے ہیں استعمال ہوتے ہیں. ضرب المثل کسی بات کے لیے, کچھ ضرب المثل ایسی ہیں جو مولا نے خود استعمال کی, پہلی مرتبہ وہ کلام عرب میں استعمال ہوئی ہیں. امیر المومنین کے کلام سے پہلے وہ ضرب المثل استعمال نہیں ہوئی. کچھ ضرب المثل ایسی ہیں کہ جو پہلے سے عربوں میں استعمال ہوتی تھی, مولا نے اسے ایک خاص مقصد سے استعمال کیا ہے. وہ 200 سے زیادہ ہیں, 200 سے زیادہ ضرب المثل ہے نہج البلاغہ. پھر ایک پورا ٹاپک ہے نہج البلاغہ میں دعائیں. 2 دعائیں ہیں طلب باران کے لیے, جہاں بارش نہ ہو رہی ہو تو کون سی دعا پڑھیں. سرکار ختمی مرتبت کے لیے ایک خاص دعا ارشاد فرمائی ہے امیر المومنین نے, نفس رسول نے رسول کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے. ایک مل کے صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس طریقے سے مجاہدین کے لیے دعا ارشاد فرمائی اور امور کے لیے. امور سیاست در نہج البلاغہ یہ خود ایک بڑا اہم اور بڑا لطیف اور بڑا دلچسپ موضوع ہے. خود مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا امیر المومنین نے, اس میں بہت ساری تفصیلات کو بیان کیا. سیاست الہیہ کیسی ہونی چاہیے, کچھ حیوانات کے بارے میں بیان کیا, کائنات کے بارے میں بیان کیا. یعنی ایک واقعاً ایک سمندر ہے. اور نہج البلاغہ امیر المومنین کا پورا کلام نہیں ہے, یہ سید رضی نے جمع کیا جو ان کو محسوس ہوا کہ بلاغت کا راستہ کیا ہے. ورنہ تو امیر المومنین کا ہر کلام ہی فصیح و بلیغ ہے. جو انہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سید رضی نے سمجھا کہ اسے زیادہ ضرورت ہے کہ پیش کیا جائے. اس طریقے سے کلمات اختصار, تقریباً میں آپ سے شاید 8ویں-10ویں مرتبہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اپنے اس پورے سلسلے میں جو میں آپ سے خطاب کرتا رہا ہوں, کہ آپ نہج البلاغہ کے اگر پریکٹیکلی میں آپ سے کوئی چیز ریکویسٹ کروں, بہت کم مومن ہوں گے ایسے جنہوں نے نہج البلاغہ کو سیریسلی کبھی پڑھا ہو, اور شاذ و نادر ہوں گے جنہوں نے پوری نہج البلاغہ پڑھی ہو. پریکٹیکلی کہاں سے سٹارٹ کریں آپ؟ شارٹ کوٹیشنز آف امیر المومنین جو 480 ہیں, تقریباً 480 سینٹنسز امیر المومنین کے مختصر جملے, یہاں سے کام کا آغاز کریں آپ. انگلش میں بھی نہج البلاغہ ایپ کی صورت میں اویلیبل ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور روزانہ 1-2 جملے پڑھیں. اگر آپ اردو میں کمفرٹیبل ہیں تو اردو میں کتابیں بھی چھپی ہوئی, علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقاموں کا ترجمہ, ان سے پہلے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ. تو شارٹ کوٹیشنز وہ امیر المومنین. اور اس بات کو ہم نے عرض کیا ہے کہ جب آپ امیر المومنین کے مختصر کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو آپ نے مثلاً کبھی اپنی پروفیشنل لائف کے 20-30 سال کے تجربے سے سیکھا, وہ 1400 سال پہلے علی نے ایک جملے میں بیان کیا ہوا ہے پہلے سے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.